السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد محمود۔ ناظرین، 10 محرم الحرام کو خاندان رسول حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، اور شہادت بھی کن کے ہاتھوں ہو رہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے تھے، اور کس کے دور میں ہو رہی ہے؟ جو خود کو امیر المومنین کہلاتا ہے، یعنی یزید کے ہاتھوں۔ اور کب ہو رہی ہے؟ 1400 سال قبل نہیں، 1800 سال قبل بھی نہیں، اور نہ ہی 2500 سال قبل، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال بعد۔ کب وہ شہادت ہو رہی ہے؟ جبکہ ابھی وہ لوگ بھی موجود ہیں جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہے، یعنی صحابہ رسول۔ ناظرین، اب سوچنے کی بات ہے کہ امت رسول میں اتنی جلدی تبدیلی کیسے آ گئی، اتنی بڑی تبدیلی؟ صرف 50 سال میں یہ امت اتنی تبدیل کیسے ہوگی کہ اس نواسہ رسول کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس خاندان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا اور حسن و حسین سے جو محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے جنگ رکھتے ہیں میں بھی ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کا وقت آیا نا، تو ان کے ساتھ ان کے 4 بھائی بھی موجود تھے، جن کا ہمیں کم ہی بتایا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں کے نام کچھ یوں ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 4 بھائی جو کہ حضرت علی کے صاحبزادے تھے، یہ بھی سربلندی اسلام کے لیے کربلا میں شہید ہوئے۔ گو کہ ہمارے علماء حضرات ان کا ذکر کم کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی کم ہی سنا ہوگا، لیکن انہوں نے بھی سربلندی اسلام کے لیے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادوں کے نام جو ہے نا وہ خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھے تھے، اس لیے ان کے بارے میں ہمیں کم ہی بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی بہن تھی، تو ان کے 2 بچے اون محمد تھے۔ تو سب سے پہلے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جانے لگے نا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین سے مخاطب ہو کر بتایا کہ بھائی نہیں، آپ نہیں جائیں گے، پہلے آپ کے بانجے اور میرے لخت جگر کربلا میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے کربلا میں شہید ہونے والے جب شہدائے کربلا کی ہسٹری کو دیکھا جائے نا، تو یہی 2 حضرت زینب کے لخت جگر اون محمد کربلا کے شہداء میں پہلے تھے جن کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت امام حسین کے بھتیجے اور حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، تو وہ کربلا میں جانے لگے نا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم کربلا میں نہیں جاؤ گے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین سے عرض کیا کہ چچا جان، میرے ابا جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ تعویذ دیا تھا، اور ساتھ میں یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ بیٹا، جب تمہارے چچا اور میرے بھائی امام حسین پہ کوئی مشکل وقت آئے نا، تو تم اس کو تعویذ کو کھول لینا اور دیکھ لینا اس میں کیا لکھا ہے۔ تو آج بڑی مشکل ہے، تو میں نے یہ تعویذ کھولا ہے، آئیے آپ بھی دیکھ لیں کہ اس پہ کیا لکھا ہے۔ تو ناظرین، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم علیہ السلام کا وہ وصیتی تعویذ کھولا نا، تو وہ رکا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم، اگر میرے بھائی حسین پہ کوئی مشکل وقت آئے نا، تو تم پیچھے نہ ہٹنا بلکہ فرنٹ لائن پہ رہنا، تاکہ میرے بھائی کو میری کمی محسوس نہ ہو مشکل وقت میں۔ قربان جائیں ایسے بھائیوں پہ جنہوں نے نا اپنی اولاد کی پرواہ بھی نہیں کی، بلکہ اپنے بھائی کے لیے نا بیٹے کو وصیت کر کے گئی کہ اگر میرے بھائی پہ کوئی مشکل وقت آئے نا، تو کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ مشکل وقت میں نا اپنوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں بندہ سوچتا ہے کہ کاش میرا کوئی ہوتا تو وہ مشکل میں میرا ساتھ دیتا۔ تو خاندان رسول کی تو بات ہی الگ ہے۔ ہمیں حضرت امام حسن کی اس وصیت کو بھی فالو کرنا چاہیے بینگ مسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہلی بار یہی خط دیکھ کر روئے جو حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے کے لیے لکھا تھا کہ جب مشکل وقت آئے نا، تو میرے بھائی کا ساتھ دینا، تم آگے آگے رہنا، تاکہ میرے بھائی کو میری کمی محسوس نہ ہو۔ تو یہ ایک دل کو چھو لینے والی بات ہے، جس کو دیکھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابدیدہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم کو اجازت دے دی
کہ میں نے اپنی تمام عمر میں نا اپنے بھائی کی وصیت کو اپنے بھائی کی باتوں کو فالو کیا ہے، لہٰذا اب بھی میں ان کی بات کو فالو کروں گا اور حضرت قاسم کو کربلا میں جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت قاسم میدان میں نکلے نا تو 3 دن کی پیاس تھی، شدید آزمائش تھی، دکھ و مصیبت کی گھڑی تھی۔ پھر پہلی دفعہ جب میدان میں گئے نا تو 19 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ واہ خاندان رسول، کیا بات! سناؤ قصہ حیبر اپنے تمام بچوں کو، سناؤ قصہ حیبر اپنے تمام بچوں کو، علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے، علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چچا جان، یہ بزدل یزیدی تو میرے سامنے ہی نہیں آ رہے، یہ اتنے بزدل ہیں، یہ ہم سے کیا لڑیں گے؟ تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر چچا جان، اگر مجھے پانی کی 2 بوندیں بھی میسر آ جائیں نا تو میں ان یزیدیوں کو نا اکیلے ہی ختم کر دوں، قتل کر دوں سب۔ قربان جاؤں کہ جنہوں نے اپنی پیاس کو بجانا لایا اور بلندی سر اسلام کے لیے نا اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پہ کہ ہونے سندہ زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی دیساں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن سعد بولا کہ اگر اکیلے تم قاسم بن حسن کا مقابلہ کرنے جاؤ گے نا تو وہ سب کو جہنم واصل کر دے گا، وہ علی کا پوتا ہے، وہ بہادر ہے۔ تو پھر جب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نا میدان کربلا میں گئے نا تو یزیدی لشکریوں نے چاروں جانب سے نا تیر برسائے، تو ایک تیر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے نا گلے پہ لگا کے تو وہ گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو سینے سے لگا کے اٹھایا اور واپس کربلا سے منتقل کیا۔ تو ناظرین، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے میدان کربلا میں نکلے، جن کا نام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا نا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کر لو، آپ شبیہ مصطفیٰ تھے، جب آپ گلیوں سے گزرتے تھے نا تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے آپ کا دیدار کرتی تھی۔ جب علی اکبر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر میدان میں نکلے نا، ہائے ناظرین، جوان بیٹوں کی جانیں دینا بڑی مشکل ہوتی ہیں، پوچھے نا کوئی ماں باپ سے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ لوگوں کو جہنم واصل کیا، پھر ایک تیر آ کے ان کے جسم میں بھی لگا اور جب وہ گرے نا تو حضرت امام حسین دوڑ کے ان کے پاس گئے۔ تو ناظرین، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کو جنگ میں جہنم واصل کیا، تو پھر ایک تیر آ کے ان کے جسم کو لگا اور جب وہ زمین پہ گرے نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے۔ تو جب حضرت امام حسین تشریف لائے نا، ان کے گلے سے تیر کھینچا نا تو حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکھتا ہے کہ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھتے۔ حضرت ابراہیم نے تو حضرت اسماعیل کو جب ذبح کیا تو ان کی آنکھوں پٹی تھی نا، تو دیکھیں کہ میں کیسے کھلی آنکھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے معصوم تھے جب حضرت امام حسین نے اچانک اٹھا کے باہر نکلے نا تو یزیدی لعین نے تیر مار کر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مولا، میں نے 6 مہینے کے بعد جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار یزیدی لشکر سے نا لڑتے ہوئے شہید ہوئے نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو کمزور محسوس کیا اور فرمایا، اے اللہ، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ او بھائی، اپنی مثال لے لیں، جب آپ کے خاندان سے کوئی اس دنیا سے رخصت کرتا ہے نا تو 4 دن تو ہماری آنکھیں ہی نہیں کھلتی، مطلب اتنے دکھی ہوتے ہیں۔ قربان جائے نا خاندان رسول پہ، جس نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، امت حضور کے لیے اپنے تمام کنبے بچوں سمیت اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹکا باندھا سر پہ اور دستار مبارک باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کیا، زینب
اب یہ گھر تمہارے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ ناظرین، راوی بیان فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی سونے تھے، پر آج امام علی مقام کا نا ایک الگ ہی رنگ تھا، ناز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکاؤنٹیبل یزیدی فوج کے لشکریوں کو نا جہنم واصل کیا۔ تو اس کے بعد نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واپس آئے تو اپنی بہن حضرت زینب السلام اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے زینب، پردے کے پیچھے سے دیکھ ان یزیدی لشکری کو، بزدلوں کو، ان میں جرت نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کے میرا مقابلہ کر۔ تو ناظرین، پھر سارے یزیدی لشکری نا اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوئے، اکیلے میں جرت نہیں تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا۔ تو ناظرین، پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ میدان کربلا میں گئے نا تو چاروں جانب سے تیر برسے۔ تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت تھا تو گھوڑے سے اترے اور جسم خون سے لت پت تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا اور سر بر سجود ہو گئے۔ تو پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سجدے میں تھا نا تو شمر آپ کا گلا مبارک کاٹنے لگا، لعنتی شمر اس گلے کو کاٹنے لگا جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو جب وہ کاٹنے لگا نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رک جا، مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کر لینے دے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اے اللہ، اب تو بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نہیں۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا نفس مطمئن واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یزیدی قافلے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کے نیزے پہ رکھا، جسم کربلا کی گرم ریت پہ پڑا رہا، عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لعنتی یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک پہ مار رہا تھا۔ تو ایک صحابی حضرت نعمان بن شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، او بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے خود کئی بار دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ اتنے میں لعنتی یزید حضرت زینب سلام اللہ سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور میرے مخالفوں کا کیا حال کیا ہے دیکھو۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ بولی، اتنے صدمے سے ہے تو آواز پھر بھی توانا تھی، جاندار تھی، تو بولی، اللہ اکبر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یزید تو بکواس کرتا ہے کہ تو عزت والا ہے، تو سن لے، تیری حکومت صرف 4 دن کی ہے، اس کے بعد قیامت تک تجھ پہ لوگ لعنتیں بھیجیں گے، پر میرے بھائیوں کا قیامت تک ممبروں اور خطبوں میں ذکر ہوتا رہے گا۔ تو ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ 3 سال یزید نے حکومت کی، شراب سرعام ہوگی، مکہ مکرمہ پہ حملہ ہوا، غلاف کعبہ کو جلایا گیا، مدینہ منورہ پہ حملہ کیا گیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور لعنتی یزید نے صحابہ اکرام کو مسجد نبوی سے نکال کر کے نا ادھر اپنا امام مقرر کیا، لیکن امت نے اسے قبول نہ کیا، وہ رسوا ہوا اور آج تک رسوا ہے، تا قیامت رسوا ہی رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خاندان رسول کی نے جو سربلندی اسلام کے لیے قربانی دی ہے نا، تا قیامت اسے یاد رکھا جائے گا۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ، بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ، زلف نبی میں کھیلنے والا حسین ہے، اور اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، اور اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، ارے یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے، ارے یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے۔ شاید لکھتا ہے کہ کیسے بتاؤں کہ کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں کہ کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، کیسے بتاؤں کہ کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ،
بچپن ہی میں یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ زلف نبی میں کھیلنے والا حسین ہے، اور اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، اور اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا۔ ارے یہ کون کہہ رہا ہے پیاسا حسین ہے؟ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ جب ہو کے گزر جائیں 1.25 پیغمبر، جب ہو کے گزر جائیں 1.25 پیغمبر، تب جا کے کہیں آتا ہے دنیا میں ایک حسین۔ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب آ رہا ہے، شاید غم حسین کا موسم قریب آ رہا ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، سر قلم کروا دیا حسین نے رائے حق میں، سر بلند کر دیا اسلام کا زمانے میں۔ خوش نصیب وہ ہے جس کو شہادت ملے، خوش نصیب وہ ہے جس کو شہادت ملے، شہادت خوش نصیب ہے جس کو حسین ملے، شہادت خوش نصیب ہے جس کو حسین ملے۔ جینے کے واسطے سبھی چھوڑتے ہیں گھر، جینے کے واسطے سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی۔